عدنان سمی کتنے بڑے آرٹسٹ ہیں اور انہوں نے پاکستان میں اور انڈیا میں کیا کیا جو ہے سینچریاں اور کیا کیا 50 بنائی. جواز بھائی کیا کہیں گے؟ مبارکباد دیں گے عدنان کو یا آپ کرٹیسائز کریں گے؟ آپ بھی تو سٹار ہیں, آپ پاکستان میں وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا, امریکہ جاتے ہیں, کینیڈا جاتے ہیں, انڈیا بھی جاتے ہیں, آپ واپس آ جاتے ہیں. دیکھیں میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ اگر میرا آپ فلسفہ دیکھیں جس پہ میں بلیو کرتا ہوں وہ تو بارڈر لیس ورلڈ کا, مطلب کوئی سردیں نہیں ہونی چاہیے. انسانوں اور ان کے بچوں کو, ان کی فیملیز کو آپ اجازت دیں کہ کوئی ودیشی نہ لیں, آپ جائیں جہاں مرضی سیر و سیاحت کریں, اور بلکہ آپ غریبوں کو اتنا خوشحال کریں کہ وہ بھی کہیں جا سکیں اس ملک کے اندر اور انڈیا میں بھی. اچھا جواز بھائی آپ کی جو ہے آڈیو میں پرابلم ہے, اس سے ہم جو ہے وہ میاں سلی صاحب سے بات کرتے ہیں. میاں صاحب یہ فرمائیں کہ جو جواد احمد صاحب سے سوال کر رہا تھا کہ کیا کہیں گے, مبارکباد دیں گے یا کرٹیسائز کریں گے؟ نہیں میں تو نہ مبارکباد دوں گا, میں تو نہ مبارکباد دوں گا, نہ کرٹیسائز کروں گا. کافی سالوں سے وہاں ہندوستان میں, تو کافی سالوں سے وہاں ہندوستان میں اپنا نان سے نہیں بیٹھا ہوا ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے, اب تو میرے خیال سے 15-20 سال ہو گئے. اس کے کوئی کیسز کبھی سنائے چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, اگر وہ میرا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے بھائی, اگر وہ میرا مطلب ہے کہ if he wants to live there, ہم جو یہاں رہنا چاہتے ہیں ہم یہاں رہیں گے. ہم جو یہاں رہنا چاہتے ہیں اس ملک میں 100 بھائی, جو نہیں رہنا چاہتا ہے اس ملک میں 100 بھائی. میں تو میری تو نہیں پسند کرتا, جو نہیں رہنا چاہتا وہ جو نہیں پسند کرتا, جو نہیں رہنا چاہتا. جس طرح سے میاں صاحب علامہ صاحب کا, علامہ اقبال صاحب کا, آپ کے نانا اور ہم سب کے شاعر مشرق, وہ جو کہتے ہیں وطن کے متعلق اور مسلم امہ کے متعلق کہ چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, تو ایک اینگل یہ بھی تو ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ جہاں بھی جائیں وہ ساری زمین ان کی ہے. نہیں بالکل, جہاں آپ بالکل جہاں آپ میرا نہیں خیال کہ مذہب کا اس کے ساتھ کوئی شاید کوئی عدنان سمی کا یا اس کے وہاں رہنے کا کچھ, لیکن بات یہ ہے کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جو تھے, انہوں نے اپنی جو ایک تقریر میں بڑا واضح کہا ہوا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات ایسے ہوں جس طرح امریکہ کے اور کینیڈا کے ہیں. تو بات صرف یہ ہے کہ کسی کو مجبوراً آپ, میں نہیں سمجھتا کہ آپ کسی کو زبردستی کہیں کہ وہ کسی ایک جگہ رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جو اگر ہم دیکھیں کہ جو پاکستان بنانے والے تھے, جو فاؤنڈنگ فادرز تھے پاکستان کے, ان کا عوام سے کیا وعدہ تھا کہ وہ کس قسم کا پاکستان ہو گیا. کیا ہم نے اس قسم کا پاکستان دیا؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اقبال اور قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ میں آپ کو یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے سامنے ایک نوٹیفیکیشن ہے جو میں آپ کو پڑھنا چاہتا ہوں. یہ لسٹ آف ہالیڈیز ہے پاکستان حکومت کی طرف سے, ذرا اس پہ غور کیجئے گا. 1953, اب یہ کون سے ہالیڈیز ہیں؟ نیو ایئر ڈے, بسنت, ہولی, ایسٹر, میراج شریف, بیساکھی, اقبال ڈے, شب برات, جمعۃ الوداع, عید الفطر, بینک ہالیڈے, پاکستان ڈے, حج, عید الاضحیٰ, ہجری نیو ایئر ڈے, وفات قائد اعظم, محرم, دسہرہ, آخری چہار شنبہ, دیوالی, عید میلاد النبی, قائد اعظم برتھ ڈے, کرسمس. یہ تھا پاکستان جو وہ چھوڑ کے گئے تھے. آج تو میرا خیال ہے کہ اقبال ڈے صاحب آپ سے جو ہے یہ بھی پوچھیں گے, بسنت کے بارے میں بھی پوچھیں گے, دوسرے تہواروں. اس وقت جو ہے حامد میر صاحب لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. حامد میر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ نیشنلزم اور حب الوطنی کے جو سارے میسیجز ہیں اور سارے پیغامات ہیں عوام کے لیے ہیں؟ کیونکہ عدنان سمی جو ہیں اس ملک کے بلیسڈ آرٹسٹ تھے, وہ ان کا اقلیم اختر جنہیں جنرل رانی کہا گیا, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ اور حکمران ایلیٹ کو بڑا فیورٹ گھرانہ تھا. اگر وہ ان لوگوں کے سینے میں وطن پرستی کا اور حب الوطنی کا جو ہے درخت یا بیج نہیں بویا جا سکا, تو کیا یہ حب الوطنی کے سارے پیغامات عوام کے لیے ہیں؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عدنان سمیع خان صاحب نے جو بھارتی شہریت لی ہے تو یہ پروسیس بڑے عرصے سے چل رہا تھا. وہ مجھے یاد ہے 2001 میں انڈیا چلے گئے تھے اور ان کے جو والد تھے نا ارشد سمیع خان صاحب جی وہ جنرل ایوب خان کے بھی اے ڈی سی تھے, وہ جنرل یحییٰ خان کے بھی اے ڈی سی تھے, اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب پریزیڈنٹ تھے ان کے بھی اے ڈی سی تھے. پھر بعد میں بینظیر بھٹو, نواز شریف, غلام مصطفیٰ جتوئی, غلام اسحاق خان, فاروق لغاری, ان سب کے وہ چیف آف پروٹوکول تھے اور تقریباً 8-10 ملکوں میں سفیر بھی تھے. وہ اسکواڈن لیڈر تھے, پاکستان ایئر فورس سے ان کا تعلق تھا. 65 کی وار میں ان کو ستارہ جرأت ملا تھا. اس کے بعد پھر یحییٰ خان صاحب جو ہیں ان کے ذریعے وہ فورن سروس میں انڈکٹ ہو گئے تھے. اور مجھے یاد ہے جب وہ ہمیں ملا کرتے تھے تو اپنی بہادری کے اور حب الوطنی کے بڑے قصے سنایا کرتے تھے. اور عدنان سمیع خان صاحب جو ہیں یہ اپنے باپ کے ساتھ بڑے اٹیچ تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ارشد سمیع خان صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں. ان کی جو ٹریننگ تھی وہ شاید اس ٹریننگ کا مسئلہ ہے کہ عدنان سمیع خان صاحب نے پاکستان چھوڑ دیا. تو یہ میرا خیال ہے یہ ان کا اپنا ایک ذاتی ڈیسیژن ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ 1 جنوری 2016 کو جس دن عدنان سمیع خان کو پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑ کے بھارت کی نیشنلٹی دی گئی تو اسی دن جو راحت فتح علی خان صاحب جو ہیں وہ دبئی سے جب حیدرآباد دکن پہنچے تو وہاں سے ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا واپس. میر صاحب کتھا کلامی ہو رہی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عدنان سمیع تو ملک چھوڑتے ہیں تو ان کو غدار نہیں کہا جاتا. آپ بنگلہ دیش آپ کو ایوارڈ دیتا ہے اور آپ پہ جو ہے سوشل میڈیا پہ کہا جاتا ہے کہ آپ غدار ہیں. اس اینگل سے ذرا تجزیہ کریں. دیکھیں وہ ایوارڈ مجھے نہیں ملا. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں وہ ایوارڈ مجھے نہیں ملا. وہ ایوارڈ تھا فرینڈز آف پاکستان ایوارڈ. وہ لوگ جنہوں نے 1971 میں ایسٹ پاکستان میں ملٹری آپریشن کی حمایت نہیں کی تھی وہ ایوارڈ ان کو دیا گیا تھا. اور وہ ایوارڈ دیا گیا تھا فیض احمد فیض صاحب کو, حبیب جالب صاحب کو, آسمہ جہانگیر کے والد جیلانی صاحب, غلام جیلانی صاحب کو, اور بہت سے لوگ تھے. اس میں غوث بخش بزنجو صاحب تھے, حاصل بزنجو صاحب کے والد, اور وارث پیر صاحب کا بھی نام تھا, اس میں میرے والد کا بھی نام تھا. جی تو ہمیں یہ کہا گیا جی کہ یہ آپ آ کے جب ایوارڈ لیں گے تو اس سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوستی کے رشتے مضبوط ہوں گے اور بنگالی عوام کو یہ پتا چلے گا کہ پورا پاکستان جو ہے وہ فوجی آپریشن کا حامی نہیں تھا. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو آپ اس سے ایکویٹ اگر کریں تو ویسے میں تو ایکویٹ نہیں کرتا, لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ستارہ جرأت 1965 کی وار کا آدمی ستارہ جرأت تھا ارشد سمیع خان. اس نے 40 سال تک پاکستان ایئر فورس اور پاکستان کی فورن سروس کی نوکری کی. اس کو جو بھی عزت ملی پاکستان سے ملی. اور پھر آپ نے جو جنرل رانی کا ذکر کیا تو جو جنرل اقلیم اختر رانی تھی وہ رشتے میں عدنان سمیع خان کی نانی لگتی ہیں, کیونکہ یہ جو تھے نا ارشد سمیع خان صاحب یہ ان کے داماد تھے رشتے میں. جی تو اچھا آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ ان کی ایک خالہ جو ہیں عروسہ عالم جو پاکستان میں پہلے جرنلسٹ تھیں, جنرل رانی کی جو بیٹی ہے اور جو خالہ لگتی ہیں کیپٹن رمندر سنگھ کی بیوی ہے. ہاں تو اب آپ کو یہ ساری بات پتا ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عدنان سمیع خان کو غدار کہیں یا ان پر الزامات لگائیں, لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ سارا جو خاندان ہے یہ خاندان ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہا ہے, اس کے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے تعلقات رہے ہیں. لیکن ان کے بارے میں آپ سوشل میڈیا پہ کوئی کمپین نہیں دیکھیں گے, کوئی آپ ان کے خلاف نہیں دیکھیں گے. اور راحت فتح علی خان اور اگر غلام علی جو ہے یہ اگر انڈیا ان کو انویٹیشن ملتی ہے یہ انڈیا چلے جائیں تو ان کے خلاف آپ الزامات لگا دیتے ہیں کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں. اور عدنان سمیع خان صاحب کا کیونکہ باپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے اس کا تعلق تھا اور وہ جنرل ایوب خان اور جنرل یحییٰ خان کا اے ڈی سی تھا. اور آپ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, جی وہ انہوں نے پاکستان چھوڑ دیا تھا 2002 میں جب ارشد سمیع خان صاحب ریٹائر ہوئے تو پاکستان چھوڑ کے امریکہ چلے گئے تھے. اور پھر امریکہ سے 2009 میں وہ عدنان سمیع کو ملنے کے لیے جب ممبئی گئے تو وہاں ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کا تو انتقال بھی پاکستان میں نہیں ہوا. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. لیکن میں دوبارہ جو ہے نا, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہی ارشد سمیع خان جو ہے اس کو 2012 میں ستارہ امتیاز دیا حکومت پاکستان نے. تو اور یہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ کشور گپتا صاحب بھارت کے بڑے مشہور ایک صحافی ہیں. تو تھوڑے دن پہلے جب 2-3 دن پہلے عدنان سمیع خان کو انڈین نیشنلٹی ملی ہے تو اس نے ایک ٹویٹ کیا جے ہند, اس میں اس نے کہا جے ہند. تو اس پہ شیکھر گپتا جو انڈیا ٹوڈے کے ایڈیٹر ہیں, بھارت کے بہت بڑے صحافی ہیں, تو انہوں نے جوابی ٹویٹ کیا کہ تم اپنے ملک کے نہیں ہوئے, تم اپنے وطن کے نہیں ہوئے, تو تم ہمارے کیسے ہو گئے, تو اس لیے تم جے ہند اپنے پاس رکھو.